بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اشفاق انصاری، ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ آج ہم نے بات کرنی ہے تنخواہوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اضافہ کن ملازمین کا ہوا ہے، یہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 2 پہ کہ جو تنخواہوں میں کمی تھی اب دوسرے صوبوں کے برابر کر دی گئی ہیں، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ 1 ستمبر سے جو پینشن میں اضافہ ہوا تھا وہ ملنا شروع ہوگا، اور جتنے بھی پیچھے اضافے رہ گئے تھے، جو تنخواہیں، جو پینشن ان کی پینڈنگ تھی، وہ بھی اب ستمبر سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ ان تینوں پوائنٹس کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں بزرگ پینشنرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ جو اضافے کا اعلان جنوری میں کیا گیا تھا وہ 1 ستمبر سے تمام ملازمین کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آج کی اہم خبر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو اضافے پہلے مطلب جنوری سے لے کر اب تک جتنے ماہ گزر چکے ہیں، ان تمام کا جو بھی آپ کا بقایا جات بنے گا، جو اضافہ بنے گا، ویسے تو 1500 روپے انہوں نے بڑھایا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، چلیں پھر بھی جو کچھ ہے وہ تو ملے گا نا۔ تو 1500 کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیچھے جتنے بھی اضافے جنوری سے ہیں اب تک ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو یکمشت جو ہے وہ ستمبر میں ادا کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، اس میں ڈیٹیلز دی گئی ہے، وہ آپ کو میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا فردر ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ای او بی آئی پینشنرز کے لیے خوشخبری ہے کہ جنوری میں اعلان کردہ پینشن میں اضافہ اب تمام مستحقین کو ستمبر کی ادائیگی کے ساتھ فراہم کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق ای او بی آئی کی بنیادی تنخواہ 1500 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا جو کہ واجب ادا تھا۔ 1 ستمبر کو جاری ہونے والی اگست کی پینشن میں شامل ہوگا۔ ای او بی آئی کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ستمبر کی ادائیگی میں تمام بقایا جات بھی شامل ہوں گے۔ واضح رہے کہ حکومت نے جنوری 2025 سے پینشن کی رقم 10,000 سے بڑھا کر 11,500 روپے کر دی گئی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اضافہ بہت ہی معمولی اضافہ ہے، مگر جو ہمارے بزرگ پینشن ہیں ان کے لیے تو چلو نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ جو بھی ملا، مگر یہ ہے کہ اس 11,000 میں کسی سرکاری ملازم، کسی حکومتی عہدیدار سے پوچھیں، یہ اس کے پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں ہوگا، وہ اس سے زیادہ جو ہے اس کا پیٹرول کا خرچہ ہوگا۔ کھانے پینے کی تو الگ بات ہے، مگر یہ ہے کہ حکومت کی بے حسی نظر آتی ہے ہر جگہ پر کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، جو اولڈ پینشنرز ہیں ان کا کیا قصور ہے، اور جو پینشنرز اب ہیں ان کا کیا قصور ہے۔ اتنی کم پینشن جو ہے اس میں کیا گزارا ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو کم از کم جو ہے وہ 50 ٹائمز جو ہے بڑھانا چاہیے تاکہ کم از کم ان کا گزارا تو ہو جائے۔ نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں سندھ اسمبلی۔ یہ آپ ایک نیوز دیکھ لیں، جیو نیوز کی یہ خبر ہے۔ اس میں بتایا کہ سندھ اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ اب جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے بڑھا کر، پہلے کتنی ہے 1.5 لاکھ، ویسے 1.5 لاکھ کوئی کم نہیں تھی، مگر آپ دیکھ لیں 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 4.5 لاکھ کر دی گئی ہے۔ مطلب پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا، اس کے بعد اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے، انہوں نے بھی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا۔ اس کے بعد باری آئی کے پی کے کی اسمبلی کی، انہوں نے بھی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد وفاق نے اعلان کر دیا، قومی اسمبلی کے تمام ممبران کی تنخواہیں بڑھی، اور اس کے بعد چیف جسٹس کی جو پینشن تھی، ریٹائرڈ صاحب ہیں، ان کی جو پینشن 23,90,000 کر دی گئی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح فوج کے ملازمین کا اضافہ اور ان کو الگ سے اسپیشل الاؤنس آفیسرز کو جو دیا گیا، تو یہ تمام اضافے آپ کے سامنے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ارکان کی تنخواہوں میں اضافے نظر آتے ہیں، اور ان کو سب نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ صرف اور صرف ایک جماعت ایسی تھی جس نے مخالفت کی ہے، وہ ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی نے اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا۔ باقیوں نے، جس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم اور ادر جو ہے وہ جتنے بھی ممبران تھے، باقی جتنے بھی ہمارے پیپلز پارٹی سے لے کر باقی تمام پارٹیاں جو ہیں اس میں جو شامل ہیں، سب نے اتفاق رائے سے منظور کیا۔
مگر صرف اور صرف مخالفت جو کی تھی وہ جماعت اسلامی نے کی تھی. یہ میں کوئی ایسا مطلب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا, مگر صرف اور صرف جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی. باقی تمام جماعتوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس پر سائن کیے, فوری طور پر بل منظور ہوا, کمیٹی بنا دی گئی اور نیکسٹ منتھ سے اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. تو یہ ہے ہمارے سلیکٹ کیے ہوئے تمام جو بھی قومی اسمبلی, سندھ اسمبلی, پنجاب اسمبلی, اس کے علاوہ جو کے پی کے کی اسمبلی, یہ تمام اسمبلی ہالوں میں بیٹھے ہوئے وہ تمام افراد ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کیا. وہ اپنی تنخواہیں تو بڑھا لیتے ہیں, مگر پنجاب کے لیے نہ پینشنز کے لیے بجٹ ہے, نہ کے پی کے میں ایک شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے دنوں جب ڈی آر کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے پورا آرٹیکل جو اس کے والے سے اس کا انٹرویو میں دیا تھا, اس میں چھاپا گیا تھا, ایک اخبار میں نے پڑھا تھا کہ جی اگر ہم ڈی آر اے دیتے ہیں تو جو خزانے پر بوجھ زیادہ ہو جائے گا. پنجاب میں بھی ایسا کہا گیا اور ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہے ویسا کہا جاتا ہے کہ یہ پینشن بھی ہم ختم کر رہے ہیں, جو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح پینشن میں کٹ لگ رہے ہیں. تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جب ان کی اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہے, نہ آئی ایم ایف کہتا ہے, نہ خزانے خالی ہوتے ہیں, بلکہ خزانوں کے منہ باہر آئے ہوتے ہیں کہ یہ بڑھا لیتے ہیں اپنی تنخواہیں, اور جس لیول سے بڑھا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اس سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.